قارئین، اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ قریش چونکہ ان قبائل کو یہ کہہ کر مدد کے لیے لائے تھے کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر جو ہی حلیف قبائل پر قریش کا جھوٹ ظاہر ہوا تو عروہ بن مسعود ثقفی تو اپنے قبیلے کو لے کر طائف چلے گئے، اور کنانی سردار حلیس نے بھی قریش سے معاہدہ توڑنے کی دھمکی دے دی۔ اس واقعے سے قریش کے دلوں میں خوف و گھبراہٹ تو پیدا ہوا، مگر ابھی بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے سرداروں سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک ارادہ ظاہر کیا، لیکن قریش ابھی بھی نہ مانے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو طواف کعبہ کی پیشکش کی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کعبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے وہیں روک لیا۔ ادھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر مسلمانوں میں غم اور غصے کی شدید لہر پیدا کر گئی۔ قاصد کا قتل کھلم کھلا جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں ایک درخت کے نیچے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے جان نثاری کی بیعت لی اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ بیعت بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس بیعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سورہ فتح میں بیعت کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی خبر سنائی گئی۔ ادھر کفار نے جب بیعت کی خبر سنی تو ان پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ کچھ پہلے ہی لشکر میں پھوٹ ہونے اور طاقت کے کم ہونے سے وہ خوف زدہ تھے، اب بیعت کی بات سے مزید گھبرا گئے اور آخرکار صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اسی وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی واپس پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو ہی بہتر جانا۔ چنانچہ قریش کے خطیب سہیل بن عمرو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا۔ یہ معاہدہ اور اس کی شرائط بظاہر قریش کے حق میں تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے احتجاج بھی کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرائط منظور فرما لی۔ شرائط درج ذیل ہیں۔ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں اور اگلے سال عمرہ کی ادائیگی کے لیے آ سکتے ہیں۔ آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ مسلمان اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں اور وہ بھی نیام میں رہے۔ اس شرط کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قریش کسی حد تک اس ذلت سے بچ جائے جس کا سامنا انہیں مسلمانوں کے اسی سال حرم میں داخل ہونے پر کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو داخل نہ ہونے دینے کی قسم کھائے ہوئے تھے۔ اگلی شرط یہ تھی کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں، اور آخر میں مکہ مکرمہ سے کوئی شخص اگر مدینہ منورہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کرنے پر مجبور ہوں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس شرط پر مسلمانوں نے خاص طور پر احتجاج کا اظہار کیا، اور ابھی یہ شرائط مکمل نہیں ہوئی تھیں کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ میں ایمان لائے تھے اور قریش کی قید میں تھے، قید سے فرار ہو کر وہاں پہنچ گئے اور مسلمانوں سے پناہ کی درخواست کی، مگر معاہدہ ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمدردی کے باوجود انہیں پناہ نہ دے سکے اور انہیں سہیل کے حوالے کرنا پڑا۔ یہ لمحہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اذیت ناک تھا، مگر ضبط کر گئے۔ بعد میں اس فیصلے کا حیران کن نتیجہ نکلا کہ
کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل میں رہتے ہوئے حیرت انگیز طریقے سے 300 لوگوں کو اللہ کے حکم سے مسلمان کر لیا۔ اگر آپ یہ انوکھا واقعہ سننا چاہیں تو ہمارے چینل پر اس کی ایک ویڈیو موجود ہے۔ اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ ویڈیو نظر آ جائے گی جس پر کلک کر کے آپ آسانی سے وہ ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اب یہ شرط تو کفار کے حق میں تھی، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ کچھ ہی عرصے بعد قریش خود ہاتھ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدے کی اس شرط کو ختم کروانے چلے آئے۔ اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ نوبت آ گئی؟ یہ جاننے کے لیے بھی ویڈیو کے آخر تک انتظار کیجیے۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ شرائط آگے چل کے مسلمانوں کے حق میں انتہائی فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ مسلمانوں کو جنگ سے روکے رکھنے میں یہ وجہ کار فرما تھی کہ مکہ معظمہ میں بہت سے مرد و عورت خفیہ طور پر مسلمان تھے۔ کفار پر قہر ڈھاتے ہوئے لا علمی میں مسلمان انہیں بھی روند دیتے۔ نیز وہاں وہ لوگ بھی تھے جو ابھی تک کفار تھے مگر ان قریب انہیں ایمان کی دولت اور اللہ کی رحمت عطا ہونی تھی، ان کا قتل منظور نہیں تھا۔ جب جنگ رک گئی اور امن ہو گیا تو لوگ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے اور اسلام کی دعوت عام ہونے لگی۔ جس شخص میں ذرا سی بھی عقل تھی وہ داخل اسلام ہو گیا، اور صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک ان 2 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے اس سے پہلے تمام مدت میں ہوئے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ قریش کی جانب سے اطمینان ہونے کے بعد شمالی اور وسط عرب کی مخالف طاقتوں کو زیر کرنے کا موقع ملا۔ صلح کے صرف 3 مہینوں بعد یہود کے مراکز خیبر، فدق اور تبوک وغیرہ پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور وسط عرب میں پھیلے قریش کے حلیف قبائل ایک ایک کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ قریش جو ابھی تک مسلمانوں کو صرف مغرور سمجھتے تھے اور ان کی علیحدہ آزاد حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس معاہدے کی روح سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی الگ جماعت کو مانا، قریش جو اب تک مسلمانوں کو صرف مغرور سمجھتے تھے اور ان کی آزاد حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس معاہدے کی روح سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی الگ جماعت کو مانا بلکہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو بھی تسلیم کر لیا۔ ان دونوں باتوں کا قریش تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ان کی زبردست ذہنی اور سیاسی قلت جبکہ مسلمانوں کی زبردست فتح تھی۔ قریش کے سامنے کوئی نسب العین نہیں تھا، اس لیے صلح کے بعد وہ بے فکر ہو گئے۔ لیکن مسلمان ایک آزاد قوم تھے، ان کا مقصد اسلام کی عالمگیریت تھا، اس لیے صلح کی بدولت بے خوف ہو کر انہیں عرب کے گوشے گوشے میں اسلام پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس طرح قریش کے سرداروں نے اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی بے بنیاد باتیں شروع کر رکھی تھیں۔ اب معاہدہ امن ہونے کی وجہ سے سب لوگوں کو مسلمانوں سے ملنے اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، اس طرح وہ متاثر ہو کر خوشی سے اسلام قبول کر لیتے۔ اور آخر میں فوجی نقطۂ نظر سے بھی یہ صلح بہت اہم تھی۔ اس طرح یہود یا کوئی بھی دوسرا دشمن قبیلہ مسلمانوں کے خلاف قریش کی مدد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کر کے وہاں کے یہود کو شکست دی۔ اس طرح جو ہی تحریک اسلام کو قریش اور یہود کے خطرات سے نجات ملی تو اسلام حیرت انگیز ترقی کرنے لگا اور 3 برس کے اندر سارے عرب میں پھیل گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو قبول کر کے کمال دور اندیشی کا مظاہرہ کیا تھا اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی، جسے اللہ نے فتح مبین کے نام سے پکارا۔